نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ہمارے خالق کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، بڑی سے بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اور پیدا کر کے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا۔ انسان کو پیدا کیا، اگر آزاد چھوڑتا، اپنے جسم کا مالک خود ہوتا تو یہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا، کبھی بیمار نہ ہوتا، کبھی بدصورتی اپنے اوپر نہ لاتا، اپنی ملکیت ہے۔ لیکن مالک یہ نہیں، مالک کوئی اور نہیں، اس کا مالک وہی ایک اللہ ہے کہ اسی کی مرضی سے سب، اور پھر پیدا کر کے قبضہ قدرت اسی کا، تو اب اس کے انتظام بھی اسی اللہ کے ہاتھ، اس کے لیے رزق مہیا کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، کہ جب یہ اگر جانور ہو تو اس کی کیا ضروریات ہیں، یہ اگر انسان ہو تو ماں کے پیٹ میں اس کی کیا ضروریات تھی، اور جب بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آیا تو اب اس کی کیا ضروریات ہیں، بڑا ہو گیا کیا ضروریات ہیں اس کی۔ ان تمام کا انتظام کرنے والا بھی وہی ایک اللہ ہے، کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور رازق بھی وہی ذات ہے۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بطور اپنا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بطور خلیفہ کے اس انسان کو جب پیدا کرنا ہے، اس وقت یہ انسان جو ہے پوری کائنات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ اس کا یوں سمجھے کہ ایک شہزادہ ہے، دلہا ہے، کہ پوری کائنات اس کی خدمت میں ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق اور سب سے چھوٹی مخلوق، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے تو یہ سب کی سب اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سورج، اس کا مطالعہ کریں، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی روشنی، حرارت وغیرہ سب اسی انسان کے فائدے، جانوروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ جانور بھی اسی انسان کے فائدے کے لیے۔ تو اس انسان کو پیدا کیا اور فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ اس انسان کو میں نے عزت اور شرافت دی ہے، ایک کرامت دی ہے، باقی ساری مخلوقات پر ایک تفوق ہے، اس کو برتری حاصل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، گویا کہ کائنات میں سب سے اہم، افضل، اشرف مخلوق یہ انسان ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان سے بڑی مخلوق بھی اس کائنات میں موجود ہے۔ جسامت کے اعتبار سے دیکھیں، پہاڑ ہیں، جانداروں میں ہاتھی ہے، اتنی بڑی مضبوط مخلوق ہے اللہ کی۔ جسامت میں دیکھیں، قوت میں دیکھیں، اور دوسرے اعتبارات سے بھی دیکھیں گے تو بڑی مضبوط طاقتور مخلوقیں اللہ کی اس کائنات میں موجود ہے۔ انسان اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی، ذرہ نظر آتا ہے، لیکن شرافت، تفوق، فضیلت، برتری جو ملی اللہ کی طرف سے وہ اس انسان کو ملی، پھر بھی اس کے باوجود بھی
طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہارس پاور کے کر یونٹ ہے ہمارا گھوڑا، اس میں بھی بڑی بڑی طاقتور مخلوقات ہیں، ان کو افضلیت ہونی چاہیے تھی، لیکن افضل اور اشرف اس انسان کو ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کمزور مخلوق اس کو سب سے افضل کیوں کہا؟ اور یہی چیز فرشتوں کے دل میں بھی دماغ میں بھی آئی۔ چنانچہ جب تخلیق کا اعلان ہوا، انسان کو پیدا کرنے کا اعلان کیا گیا، تو اس وقت فرشتوں نے یہی سوال اٹھایا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں، آپ کی ہم کرتے ہیں، گویا کہ عبادات اگر مقصود ہیں تو وہ ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور انسانیت کے اوپر انہوں نے ایک یہ سوال بھی اٹھایا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جو خود ریزی کرے گی اور فساد پھیلائے گی۔ مفسرین کہتے ہیں جس کی جنات کی مخلوق پہلے پیدا ہوئی تھی ان میں ایسا ہوا تھا، اس لیے فرشتوں نے یہ سوال بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے مختصراً ان کو بتا دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور پھر وعلم آدم الاسماء کلھا، اب وجہ ان کو بتا رہے ہیں عملی طور پر، عملی طور پر وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس انسان کو میں نے اشرف، افضل اور اپنا خلیفہ کیوں بنایا۔ تم پاکیزہ مخلوق ہو، فرشتے اللہ کی مخلوق سب سے پاکیزہ مخلوق، معصوم مخلوق ہے، اس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اب میں نے انسان کو کیوں اپنا خلیفہ بنایا؟ اس کی وجہ عملی طور پر بتا دی کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کرائے گئے، اس کا علم دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اسماء سے مراد صرف نام ہی نہیں بلکہ ہر چیز اور اس کی خاصیت بھی آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، گویا کہ سائنسی علوم بھی۔ اب عملی طور پر پوری کائنات پر، پورے فرشتوں پر، جنات پر، یعنی کائنات میں جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان سب پر فضیلت کی عملی وجہ بتا دی، جواب دے دیا کہ میں نے اس انسان کو کیا دیا ہے، علم دیا ہے، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ایک محدود دائرے ہے۔ تو گویا کہ انسان کی فضیلت جو تخلیق انسان کے وقت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ علم ہے کہ انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے اگر دوسرے مخلوقات میں تھوڑا بہت اگر کوئی علم دیا گیا ہے تو اس کو فضیلت اللہ رب العزت ہے دوسروں پر۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیونٹی کا جو واقعہ ہے وہاں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک چونٹی سب سے کمزور مخلوق ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک سورت پوری چونٹی کے نام پر اتار دی ہے، سورہ النمل جو ہے، یہ النمل چونٹی کو کہا جاتا ہے، چونٹی کے نام پر پوری ایک سورت اتار دی۔ اب وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس وقت چونٹیوں سے کہا، اس ایک چونٹی نے، کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے تو پاؤں تلے روٹ نہ ڈالیں آپ کو۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ لفظ ہے وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، سلیمان علیہ السلام اور اس کا جو لشکر آ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے اور تمہیں
کچل نہ ڈال دیں، پاؤں تلے روند نہ ڈال دیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اس چونٹی کو اتنا علم تھا کہ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ شرافت دی کہ قیامت تک اس کی تلاوت کی قرآن پاک میں۔ یہ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ کتے کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو کتا جس کتے کو سکھایا گیا ہوتا ہے وہ جب شکار کھیلتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے۔ عام کتا پکڑ کے مار دے تو وہ شکار حلال نہیں ہوتا۔ اس سکھائے ہوئے کتے کو بھی جو فضیلت دوسرے کتوں کے اوپر حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے۔ تو انسان جو اشرف ہے، افضل ہے، تمام مخلوقات میں برتر اور اعلیٰ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو اس علم کی وجہ سے، اس علم ہی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فخر کے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناہ، کہ ایک جاننے والے کی فضیلت نہ جاننے والے کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسی اے صحابہ میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر جتنی فضیلت حاصل ہے اتنی بڑی فضیلت علم والے کی نہ جاننے والے کی۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں وہ ان کے برابر ہے جو نہیں جانتے؟ هل يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور بینا بھی کبھی برابر ہوئے؟ تو جاننے والا، علم جاننے کو کہتے ہیں، جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر اللہ نے اس کو فضیلت دیا، مقام دیا ہے، ایک رتبہ دیا ہے۔ اب یہ جاننا کس چیز کا جاننا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں اس کو تقسیم کی گئی ہے، دین کا جاننا، دنیا کا جاننا، اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ حالانکہ یہ تقسیم نہ کوئی شرعی تقسیم ہے، نہ علمی تقسیم ہے، نہ عقلی تقسیم ہے، یہاں صرف جاننے کی بات ہے، علم کی بات۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو لکڑی کا علم دیا گیا اور اس لکڑی کے علم سے اس نے کشتی بنائی، اس کشتی میں صالح جماعت کو غرق ہونے سے بچایا، کیا اس علم کو ہم دنیاوی علم کہیں گے؟ پیغمبر کے اس علم کو ہم دنیاوی علم کہیں گے کہ یہ فن تھا، کہ ایک فن اس نے سیکھا تھا؟ یہ دینی علم، ایک پیغمبر کا علم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو علم ریاضی، معاشیات اور معیشت کا علم دیا، معیشت کی ڈوبتی کشتی کو اس نے بچایا اپنے علم کی وجہ سے، ریاضی کے علم کی وجہ سے، تو اس علم کو کیا ہم دنیاوی علم کہیں گے؟ یہ پیغمبر کا علم ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام، بڑی مثالیں ہیں، ادریس علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام، ان علوم کو ہم دنیاوی علوم، وہ دینی ہی علوم ہیں کہ جو انسانیت کو ایک فائدہ پہنچائے، تباہی سے بچائے اور ان کو کنارے لگائے، اس کو بھی دینی علوم ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی تقسیم ہے۔ یہ تقسیم کب ہوئی؟ یہ کب دینی اور دنیاوی کو تقسیم کیا گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی یہ تقسیم، صحابہ کے دور میں بھی یہ تقسیم نہیں تھی، قرون اولیٰ میں یہ تقسیم نہیں تھی، سلف صالحین کے ادوار میں یہ تقسیم نہیں تھی۔ یہ تقسیم اس وقت آئی ہمارے برصغیر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، لارڈ میکالے نے ایک نظام تعلیم دیا
اور اس تعلیم سے دین کو بالکل ایک الگ کنارے پر رکھ دیا، اس کو بالکل نکال دیا اور اس نے صرف فنون کو علم کہہ دیا، تو اس وقت علماء نے جو دیندار طبقہ تھا، جس کا درد دین کا تھا، انہوں نے بھی مل بیٹھ کے یہ سوچا کہ جناب اگر نئی نسل کو صرف فنون سکھایا جائے، دین سے ان کو دور رکھا جائے، تو وہ دن دور نہیں کہ برصغیر کے لوگ اسلام ہی کو، اس لیے انہوں نے دینی علوم کے تحفظ کے لیے مدارس قائم کی۔ یہ مدارس، یہ دینی دنیا جس کو ہم فنون کہتے ہیں، عصری علوم کہتے ہیں، ماڈرن علوم کہتے ہیں، جس کو ہم اس کی مخالفت پہ بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ دینی اقدار اور دینی علوم، دینی تعلیمات اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ ورنہ یہ تقسیم، اب اس تقسیم کا ایک نقصان یہ بنا، آج کل تو اللہ کا فضل اور کرم رہا کہ چونکہ تبلیغی کام عالمی سطح پر ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت والے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، اور دوسرے دیندار طبقے بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو آج کل تو وہ فرق تھوڑا سا مٹتا جا رہا اور انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ 100 سال پہلے آپ جائیں گے تو مسٹر اور ملا، یہ مسٹر لوگ ہیں اور یہ ملا، اس طرح کی تقسیم، اور ذہن کچھ اس طرح کا بنایا گیا، ذہن کچھ اس طرح کا بنایا گیا کہ دنیاوی ان علوم کو تو فوقیت دی جانے لگی اور اس کو تو اہم سمجھا جانے لگا، اور دینی علوم کے لیے گنے چنے اور چند لوگ آ گئے اس کے لیے۔ عام ایک جاہل ان پڑھ ہماری ماں اگر گھر میں بیٹھی ہے تو اتنی محنت ہوئی ہے، اتنی ذہن سازی ہوئی ہے کہ وہ بچے کو اگر سکول کی طرف بھیجتی ہے تو اس کا یونیفارم بھی چیک کرتی ہے، اس کا ہوم ورک بھی دیکھتی ہے، ان پڑھ ہو تب بھی، اور اس کی کتابیں کاپیاں بھی چیک کرتی ہیں، ٹائم پہ بھیجتی ہے، اور اس کے لیے 10-20 روپے کا خرچہ بھی دے دیتی ہے، اور ٹفن باکس میں اس کے لیے شہروں میں کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی بچے کو جب مدرسہ بھیجنا ہو تو اس کا ناک بھی صاف کر کے، اس طرح کا ایک ذہن سازی ہوئی کہ بھائی یہ تو اصل ہے کہ اس میں کامیابی رکھی ہوئی ہے اور دین میں کوئی کامیابی نہیں رکھی ہے، دین سیکھنا ہے، اچھی بات ہے، بس یہ کہہ بچہ جس طرح کھیلتا کودتا گندے کپڑوں میں ہے، جس طرح ناک بہ رہی ہے اس کو اسی حالت میں بھیج دیا، کبھی بھیجا کبھی نہیں بھی بھیجا۔ جب غراض ہوا استاد نے رابطہ کیا تو بس ہزاروں ختم کیا وہاں، لیکن سکول کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بھی اس کو، تو یہ تقسیم کی وجہ سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دین میں یہ تقسیم، اس سے پہلے جو دینی جو علوم تھے، بڑے بڑے سائنسدان ہمارے سکولوں میں بھی کالجوں میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان بڑے بڑے سائنسدان نکل گئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے نام ہیں، تو ان کی تعلیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی تعلیم کیا تھی کہ ابتدائی پرائمری سطح پر ساری دینی تعلیم ہوا کرتی تھی، ان کا دل و دماغ دینی ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا ذہن دینی بن جاتا، پھر اس کے بعد افضل مضامین ہے، کوئی سائنسی میدان میں آگے چلا جاتا ہے، کوئی قرآنی علوم میں آگے چلا جاتا ہے، کوئی حدیث کے علوم میں آگے چلا جاتا ہے، جو کوئی فقہ کے علوم میں آگے چلا جاتا ہے۔ فقہ بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم ہی کا نام فقہ ہے، فقہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کوئی فزکس کے میدان میں، جو جس میدان میں چاہتا ہے وہی مسلمان بڑے بڑے سائنسدان بھی نکلے، بڑے بڑے علماء بھی وہاں سے نکلے، لیکن سائنسدان جو سائنسی میدان میں سب سے آگے ہے تو وہ دینی ذہن رکھنے والا ہوتا تھا۔ لیکن آج کی تقسیم میں
پھر اس کو آج جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دعوت و تبلیغ اور دوسری تحریکات کی وجہ سے مسلم امہ اب سمجھ گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری، دونوں علوم ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، سب کچھ ہم نے سیکھا۔ تو مدارس کی حد تک بھی کیا ہوتا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کو تو جانتا تھا باقی کچھ، اور اسکول لائن پہ، کالج یونیورسٹی کی لائن پہ فزکس، کیمسٹری، بایو اور انگریزی تو اتنی سیکھی کہ انگریزوں کو بھی پڑھائے، لیکن دین سے قرآن سے پڑھا ناظرہ جی اس کو۔ تو اب اس ضرورت کو مسلمانوں نے لے لیا ہے۔ اسکول کالجز چونکہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ابھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا جو سائنسدان بچہ بن رہا ہے تو وہ بھی دینی ذہن کے ساتھ آگے جائے تاکہ اسلام کی خدمت ہو۔ اس کا جہاز بنانا یہ اصل میں اس جذبے کی بات ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے اس جذبے اور نیت کی بات ہے۔ اگر وہ دینی ذہن رکھ کے جہاز بھی بناتا ہے تو یہ دین کی خدمت کر رہا ہو، لیکن دینی جذبہ نہیں ہے تو یہ اگر قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو یہ دنیا ہے، اس کے لیے آخرت ہے۔ بنیاد کے لیے یہی دینی جذبہ ہے، اس کو مٹانے کے لیے اب کوشش ہو رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آپ کی اس مسجد میں، کیونکہ موضوع بہت لمبا تھا، اس پر بات ہونی تھی لیکن وقت پورا ہو گیا ہے، تو باقی باتیں انشاءاللہ تعالی مختصراً جمعے کے بعد بھی ہوں گی۔ اور یہاں آپ کی مسجد میں پورے دروش کے ایریا کے لیے جتنے بھی جدید ہمارے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، ڈاکٹرز حضرات ہیں، پروفیسرز، لیکچرر اور دنیاوی علوم میں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے وفاق المدارس کی طرف سے ایک نصاب دراسات دینیہ کے نام پر 2 سالہ کورس ہے، اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سب کے لیے یہ ایک زرین موقع ہے، اچھا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور سارے حضرات سے گزارش ہے کہ جمعے کے بعد اگر یہاں تشریف رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بات ہوگی مختصر، اور اس میں درس قرآن بھی مختصر ایک ہوگا، درس حدیث بھی ہوگی، اور اس سلسلے میں بات ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔